الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ارشاد باری تعالی ہے ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے اختلاف میں، لآیات لأولی الالباب، بہت سی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. عقل والے کون؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے ہر گھڑی ہر آن اللہ تعالیٰ کی یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ زمینوں اور آسمانوں کی خلقت میں، ان کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں، تفکر و تدبر کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے اللہ تو نے ان میں سے کسی چیز کو بھی فضول پیدا نہیں کیا. سبحانک فقنا عذاب النار، اے اللہ پاک ہے تیری ذات، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لینا. ان آیات کے شان نزول میں یہ بات لکھی ہے کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قریب آئے. کچھ دیر ٹھہرے، پھر دل میں خیال آیا تو فرمانے لگے، عائشہ مجھے اجازت دے دو، میں آج کی رات اللہ کی عبادت میں گزار لوں. چنانچہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت محبت فرماتی تھیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب کو غنیمت جانتی تھیں، لیکن اس کے باوجود نہ چاہتے ہوئے بھی اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے آپ جائیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، قیام کیا تو قیام میں روتے رہے. اللہ کے سامنے قیام میں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ ہم سب کو رونے کی توفیق عطا فرمائے. پھر رکوع کیا تو رکوع میں بھی روتے رہے، سجدے کیے تو سجدوں میں بھی روتے رہے، حتیٰ کہ اسی طرح پوری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دی. اور صبح کے وقت سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کی آواز آئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام عبادت سے فارغ ہوئے،
اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اللہ کے برگزیدہ شخص ہیں، نبی ہیں، معصوم ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، آپ ساری رات اتنا کیوں روتے رہے؟ پوری رات آپ جو ہے اللہ کی عبادت کرتے رہے اور اتنی آہوزاری کرتے رہے، اللہ کے سامنے روتے رہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عائشہ آج کی رات اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر یہ آیات نازل کی ہیں اور یہ ایسی آیات ہیں کہ وہ شخص تباہی میں ہے جو ان آیات کو پڑھ لے مگر ان کے اندر غور و فکر نہ کرے، تدبر نہ کرے، تفکر نہ کرے۔ وہ شخص تباہی میں ہے جو ان آیات کو پڑھ لے مگر ان کے اندر تفکر نہ کرے۔ اس لیے ہمیں یہاں سے یہ سبق ملا کہ ہم ان آیات کو پڑھیں بھی، آج تک ہم پڑھتے رہے لیکن نہ تو ہماری وہ استعداد کہ ہم تفکر کر سکیں، نہ ہماری وہ عقل کہ ہم صحیح تفکر کر سکیں۔ بہرحال جتنا بھی اللہ تعالیٰ کسی کو ہمت دے اسے چاہیے کہ وہ ان آیات کو پڑھنے کے بعد ان کے اندر تفکر کرے اور ان آیات کے اندر جس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے انسان اس پر عمل کرے۔ اس لیے سب سے پہلے تو ہم ان آیات کے معنی پر غور کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے میں۔ فرمایا تو آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے کا ہے، لیکن مفسرین نے لکھا کہ مراد یہ ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اس سمیت اور جو کچھ زمینوں میں ہے اس سمیت، آسمان اور جو کچھ آسمانوں میں ہے، زمین اور جو کچھ زمینوں میں ہے، ان تمام کو پیدا کرنے میں۔ واختلاف اللیل والنہار، بلکہ یہاں مفسرین نے ایک نقطہ اور لکھا کہ آسمانوں کی پیدائش کا کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تمام بلندیوں کو پیدا کرنے والے بھی اللہ تعالیٰ ہیں، اور زمین کا ذکر کر کے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تمام پستیوں کو پیدا کرنے والے بھی اللہ تعالیٰ ہیں۔ واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے اختلاف میں۔ اختلاف کے تین معنی آتے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے جیسے عرب کا محاورہ ہے اختلف فلان فلان، کہ فلاں بندہ فلاں کے بعد آیا۔ گیٹ کھول لیں۔ فلاں بندہ فلاں بندے کے بعد آیا، تو مطلب یہ ہوگا کہ رات دن ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں اس کے اندر۔ اور ایک معنی یہ ہے کہ گرمیوں میں دن چھوٹے، گرمیوں میں راتیں چھوٹی دن بڑے، اور سردیوں میں دن چھوٹے راتیں بڑی، یہ بھی اختلاف کا ایک معنی ہے۔ اور ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رات کی افادیت اور اس کے کام اور مقاصد علیحدہ ہیں اور دن کے کام اور مقاصد علیحدہ ہیں۔ اس لیے جو بھی معنی ہو، فرمایا کہ واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے عدلنے بدلنے میں، لآیات لأولی الالباب، نشانیاں ہیں، نشانیاں ہیں، آیات ہیں۔ آیات آیتن کی جمع ہے اور اس کے بھی تین معنی ہیں۔ ایک معنی آیت کا ہے معجزہ، اور ایک معنی ہے قرآن کی آیت، اور ایک معنی ہے دلیل اور نشانی۔ یہاں مقصد یہ ہے
کہ ان تمام چیزوں کے اندر نشانیاں ہیں، دلیل ہے۔ کس بات کی دلیل ہے؟ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان کی دلیل ہے۔ لیکن اس دلیل کو سمجھے گا کون؟ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والے سمجھیں گے، عقل والوں کے لیے وہ دلیل ہے، عقل مندوں کے لیے دلیل ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ ایمان کو قبول کرنا اور ایمان لے آنا یہ سمجھداروں اور عقل مندوں کا کام ہے، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے وہ عقل سے خالی ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرتے وہ عقل سے عاری ہیں اور خالی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگے نشانیاں بھی بتلا دی، 3 نشانیاں بتلائی عقل مندوں کی۔ پہلی نشانی تو اسی مفہوم کے ضمن میں ہے کہ وہ ایمان لے آئیں۔ عقل مند وہ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوں۔ دوسری نشانی ارشاد فرمائی الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے ہونے کی حالت میں، بیٹھے ہونے کی حالت میں اور لیٹے ہونے کی حالت میں۔ انسان کی 3 ہی حالتیں ہوتی ہیں، یا کھڑا ہوتا ہے، یا بیٹھا ہوتا ہے، یا لیٹا ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ کی یاد رکھتے ہوں، اللہ تعالیٰ سے غفلت میں زندگی نہ گزارتے ہوں۔ اس سے پتہ چلا کہ جو لوگ ذکر کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ کی یاد کا اہتمام کرتے ہیں، وہ لوگ تو ہیں عقل مند، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل رہتے ہیں، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، وہ ہیں عقل سے خالی اور عاری۔ آگے تیسری علامت ارشاد فرمائی وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ذکر بھی کرتے ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ فکر بھی کرتے ہوں۔ مشائخ نے لکھا ہے کہ ابتداءً بندے کو اس راستے میں ذکر سے ترقی ہوتی ہے اور پھر آگے جا کر فکر سے ترقی ہوتی ہے۔ تو فکر ایک مستقل کام ہے۔ کیا فکر کریں؟ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمینوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے، آسمان اور ان میں جو کچھ ہے، ان کی پیدائش میں، ہر چیز میں جو جو چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، جو مخلوق پیدا کی ہے، ہر ایک کے اندر انسان تفکر کرے، غور کرے کہ اس کو پیدا کرنے والی ذات خود کیسی ہوگی۔ نشانیاں ہیں، اگر تفکر کریں گے تو وہ ضرور بھی ضرور اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچ جائیں گے، اور ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کے وجود کا ایمان اور وحدانیت دلوں میں راسخ ہو جائے گی، یقین پختہ ہو جائے گی۔ تفکر کے بعد کیا کرتے ہیں؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، یہ تمام چیزیں آپ نے عبث پیدا نہیں کی، فضول پیدا نہیں کی، ہر ایک کا مقصد ہے۔ ظاہر میں ایک چیز اگر نقصان دہ بھی لگ رہی ہے، لیکن اس کا کوئی نہ کوئی دوسرا ضرور فائدہ ہوتا ہے۔ کئی دفعہ انسان کو وہ فائدہ سمجھ آتا ہے، کئی دفعہ نہیں آتا، لیکن اللہ تعالی نے دنیا میں کسی بھی چیز کو عبث اور فضول بیکار پیدا نہیں کیا۔ فقنا عذاب النار، اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے، لہذا ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ کی پہچان اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں تفکر کرنے سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت جو حاصل ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آیات اور نشانیوں میں تفکر و تدبر کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ جو بندہ جتنا بڑا عارف ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں تفکر کرنے والا ہوگا۔ تو معرفت کے درجات تفکر سے کھلتے ہیں، ملتے ہیں، معرفت کے دروازے تفکر سے کھلتے ہیں۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ تفکروا فی آیات اللہ ولا تفکروا فی اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات کے اندر تو تفکر کرو، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں تو تفکر کرو،
مگر اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں تفکر نہ کرو، اس لیے کہ کئی دفعہ عقل ناقص ہو، ذہن کم ہو، علم کم ہو، حقیقت سے انسان واقف نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں تفکر کرتے ہوئے انسان گمراہ بھی ہو جاتا۔ اس لیے یہ پابندی لگا دی کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں تفکر کرو، آیات میں تفکر کرو، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات میں تفکر نہ کرو۔ یہ تفکر ایسی عبادت ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار کے اندر عبادت کیا کرتے تھے نبوت ملنے سے پہلے، اس وقت نہ نماز تھی، نہ روزہ تھا، نہ قرآن کی تلاوت تھی، کوئی اور عبادت نہیں تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ کے وہاں تفکر فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی یاد کیا کرتے، یہی عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ ایسی عبادت ہے۔ اس تفکر کے بارے میں حضرت حسن بصری رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، تفکر ساعۃ خیر من قیام لیلۃ، ایک گھڑی کا تفکر کرنا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں، ایک گھڑی کا تفکر کرنا یہ پوری رات قیام کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ ایک گھڑی کا تفکر آپ کر کے دیکھیں، کسی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت اور نشانی میں ذرا سا تفکر کریں گے، اس کے بعد اپنی ایمان کی کیفیت دیکھیے گا کہ وہ کیسے جو ہے وہ کیفیت بڑھتی ہے، اور دل میں انسان کے کیسے ایمان راسخ ہوتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ فرماتے تھے، افضل الطاعات المراقبہ فی دوام الاوقات، بہترین اللہ تعالیٰ کی اطاعت، بہترین عبادت یہ ہے کہ انسان ہمیشہ مراقبے کی کیفیت میں رہے، اللہ تعالیٰ کی آیات میں سوچتا رہے، تفکر کرے، تدبر کرے، اس کی یاد کرے۔ یہ بہترین اطاعت ہے اور بہترین عبادت ہے۔ اس لیے یہ تفکر جو ہے بہت اہم چیز ہے۔ جہاں تفکر ہو وہاں غفلت غائب ہو جاتی ہے، اور جہاں غفلت ہو وہاں تفکر غائب ہوتا ہے۔ آج جو ہمارا معاشرہ ہے، ہمارا ماحول ہے، اس کے اوپر غفلت چھائی ہوئی ہے، اور اس غفلت کو دور کرنے کا ایک ہی حل کہ ہم اللہ تعالیٰ کی آیات اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں تفکر شروع کر دیں، مراقبہ شروع کر دیں۔ مراقبے میں اور تفکر میں کچھ معمولی سا فرق ہے۔ مراقبہ دراصل جو ہماری اصطلاح میں بولا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر اور یاد کو بولا جاتا ہے، اور تفکر ایک علیحدہ چیز ہے۔ شروع میں جو مراقبہ ہوتا ہے وہ ذکر ہوتا ہے، بعد میں جو مراقبات کروائے جاتے ہیں وہ فکر ہوتا ہے۔ اس لیے کچھ فرق ہے۔ بہرحال اس تفکر کرنے سے ایمان کو حلاوت ملتی ہے، ایمان کی کیفیت بڑھتی ہے، اور انسان کے دل میں یقین پختہ ہوتا ہے۔ صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے کہ ایمان کا نور اور روشنی تفکر ہے، ایمان کا نور اور روشنی تفکر ہے۔ اس لیے اگر ہم ایمان کے نور کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایمان کی حلاوت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، روشنی کو حاصل کرتے ہیں، تو کبھی تنہائی کے لمحوں میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سوچ بھی لیا کریں، تفکر بھی کر لیا کریں اللہ کی پہچان کے لیے۔ پھر دیکھیں ایمان جو ہے کیسے ہمارا بڑھتا ہے۔ دنیا کی الجھنوں میں، دنیا کے دھندوں میں ہم ایسے پھنس چکے ہیں کہ ہم اپنے اللہ سے غافل ہوئے بیٹھے، اور غفلت آج کوٹ کوٹ کے ہمارے سینوں میں بری ہوئی ہے۔ اس غفلت کو نکالنے کا اور اس کو صاف کرنے کا ایک ہی حل ہے کہ گوشہ نشینی میں کبھی چند لمحات کے لیے ہم تفکر بھی کر لیا کریں۔ بہت بڑی نعمت ہے یہ۔ ابو سلیمان درانی رحم اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں گھر سے باہر نکلتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی جس نعمت پر میری نظر پڑتی ہے، جس چیز پر نظر پڑتی ہے، مجھے حق تعالیٰ کی تجلیات اس کے اندر نظر آتی ہیں۔ جس نعمت پر اور جس چیز پر میری نظر پڑتی ہے
مجھے اللہ تعالیٰ کی تجلیات، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی طاقت اس چیز کے اندر نظر آتی ہے، اور مجھے ایسی لذت اور کیفیت محسوس ہوتی ہے گویا میں اپنے محبوب کا دیدار کر رہا ہوں۔ یہ ہے تفکر کی نعمت۔ ہم اللہ کی ہزار نعمتیں کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہزار نعمتیں پیتے ہیں، طرح طرح کے مشروبات پیتے ہیں، اور کئی طرح کا لباس ہم پہنتے ہیں، اور کتنی نعمتیں اس کے علاوہ ہم اللہ تعالیٰ کی استعمال میں لاتے ہیں، لیکن کبھی ایک گھڑی بیٹھ کر ہمیں یہ تفکر کرنے کی توفیق نہیں ہوئی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے، اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی قدرت پر دلیل ہے۔ ایک لقمہ جو ہم کھاتے ہیں، انسان اس کے اوپر ہی غور کر لے کہ یہ ایک لقمہ میرے تک کیسے پہنچا۔ ظاہر میں تو وہ روٹی کا ایک ٹکڑا ہے، لیکن روٹی کس سے بنی؟ آٹے سے بنی۔ آٹے کو گوندا بھی گیا، اس کو پھر پکایا بھی گیا، پکانے کے لیے آگ نے اپنی خدمت سر انجام دی، گوندنے کے لیے گھر والوں نے خدمت سر انجام دی، اور اس آٹے سے پہلے وہ گندم تھی، اس کو پیسا گیا، اس کے لیے کتنے لوگوں نے خدمت کی، اور اس کو پیسنے سے پہلے جو گندم کاشت کی گئی، بوئی گئی، وہ دانہ پتہ نہیں کہاں پیدا ہوا ہوگا، کتنے لوگوں نے اس میں خدمت کی ہوگی۔ ہل چلانے والے نے اپنی، کھاد ڈالنے والے نے اپنی خدمت، پانی دینے والے نے اپنی خدمت، اور وہ کاٹنے والے نے اپنی خدمت، گانے والے نے اپنی خدمت۔ کتنے مراحل سے اور کتنی مخلوقات کی خدمت سے اور ان کے تعاون سے وہ ایک لقمہ تیار ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ بڑے آرام سے بیٹھ کر منہ میں ڈالنے کی، پیٹ میں ڈالنے کی توفیق عطا کی۔ تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کو پہچاننا چاہیں تو ہم اپنے خوراک کے ایک لقمے سے پہچان سکتے ہیں، اور اگر ہم غفلت کو اختیار کیے رہیں اور اللہ تعالیٰ کی پہچان کا ارادہ نہ ہو تو ہم پوری دنیا کے اندر گھوم پھر کے بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں پا سکتے اور نہیں پہچان سکتے۔ جب انسان غور و فکر کرتا ہے تو انسان حقیقت تک پہنچ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ پنکھے کا بٹن ہے، اب ایک بندہ بجلی سے ناواقف ہو تو وہ یہ سمجھے گا کہ یہ چھوٹے سے بٹن میں کتنی طاقت اور پاور ہے کہ اس کو دباؤ پنکھا چل جاتا ہے، پنکھے کو گھما دیتا ہے یہ بٹن۔ حالانکہ یہ حقیقت سے ناواقف ہے، اس کو چاہیے غور و فکر کرے۔ بٹن کا کوئی کمال نہیں ہے، اصل اس کے اندر کرنٹ آ رہا ہے بجلی کا۔ اگر وہ کرنٹ نہ ہو، بٹن کو 100 مرتبہ بند کرو کھولو، بند کرو کھولو، پنکھا نہیں چلے گا۔ اب جس کا علم یہیں تک ہوگا وہ سمجھے گا بجلی کے اندر کیا طاقت اور پاور ہے، اس نے پنکھے کو گھما کے رکھ دیا۔ لیکن اس کو چاہیے غور و فکر کرے تاکہ حقیقت تک پہنچ جائے۔ اب بجلی کی کوئی طاقت اور پاور نہیں ہے، بجلی کس نے ایجاد کی، کس نے پیدا کی؟ ظاہر میں ہم دیکھتے ہیں وہ سائنسدانوں نے پیدا کی، تو اس سے پتہ چلا کہ طاقت بجلی کی نہیں ہے، اس کو جس نے پیدا کیا، ایجاد کیا، سائنسدان جنہوں نے ایسے فارمولے ایجاد کیے کہ تاروں کے اندر یہ کرنٹ منتقل ہوا، ان کی طاقت ہے۔ جس کا علم اتنا ہے وہ بھی حقیقت تک نہیں پہنچا، وہ سمجھے گا بس اصل پاور اور طاقت یہ سائنسدانوں کی ہے، یہ بندہ بھی حقیقت سے ناواقف ہے، اور تفکر اس کا بھی پورا نہیں ہوا۔ ان سائنسدانوں کو کس نے پیدا کیا، اور جس چیز سے انہوں نے بجلی ایجاد کی، پانی سے، کوئلہ سے، سورج کی شعاؤں سے، بھاپ سے، ہوا سے، ان تمام چیزوں کو کس نے پیدا کیا؟ اس طرح انسان آگے چلتا جائے تو انسان آخر میں اس حقیقی خالق اور مالک تک پہنچ جاتا ہے کہ جس نے ان تمام آسمانوں اور زمینوں کی تمام اشیاء کو پیدا کیا۔
اس لیے کہا گیا کہ تفکر سے انسان کے اوپر حقیقت کے دروازے کھلتے ہیں. انسان کسی ایک چیز میں غور و فکر کرے تو انسان حقیقت تک پہنچ جاتا ہے، اور جب انسان حقیقت تک پہنچ جاتا ہے تو حقیقت سے انسان کو علم صحیح حاصل ہو جاتا ہے، اور جب علم صحیح حاصل ہو جائے تو اس پر انسان کو عمل صحیح بھی حاصل ہو جاتا ہے. اور جس انسان کو علم صحیح بھی حاصل ہو، حقیقت سے بھی واقف ہو اور عمل صحیح بھی واقف ہو، وہ تو اللہ تعالی کا برگزیدہ بندہ ہوگا، مقبول بندہ ہوگا. اس لیے یہ جو تفکر ہے اس کو اہمیت دینی چاہیے اور اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کبھی کبھی اپنے گھر سے اور شہر سے باہر نکل جاتے تنہائی میں. کیونکہ ہم جب اپنے معاشرے اور ماحول میں ہوتے ہیں، اپنے کاروباروں میں ہوتے ہیں، تو ہم ان الجھنوں اور دھندوں میں پڑ کے اللہ تعالیٰ کی ذات سے غافل ہو جاتے ہیں. تو وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے تھوڑا گوشہ نشین ہو جاتے، سائڈ پہ ہو جاتے اور وہاں جا کے تفکر کرتے. اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنے انعامات دیے، اللہ تعالیٰ کی میں کتنی نعمتیں استعمال کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے آنکھیں دی، کان دیے، پاؤں دیے، ہاتھ دیے، زبان دی، عقل دی، دل دیا، دماغ دیا، گھر دیا، بار دیا، مال دیا، بیوی دی، بچے دیے، کھانے کو مجھے کھانا دیا، پہننے کو لباس دیا، مجھے دان دیے چبانے کے لیے، میدا دیا. ایک لقمہ اگر میں پیٹ میں ڈال دوں تو اگر وہ نہ جائے، اللہ تعالیٰ اس کو نہ جانے دے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو اندر لے جا نہیں سکتی. اگر وہ اندر چلا جائے تو پھر وہ نہ نکلے تو دنیا کی ساری طاقتیں وہاں جو ہے بس ختم ہو جاتی ہیں، اور انسان کے لیے وہ ایک لقمہ ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے. تو ان نعمتوں کے اندر غور و فکر کرنے کے لیے، تدبر کرنے کے لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر سے کبھی کبھی باہر نکل جاتے اور جا کے بیٹھ جاتے اور سوچتے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے اور پھر فرماتے این اہلک، اے عبداللہ این اہلک، تیرے گھر والے کہاں ہیں؟ تنہائی میں انسان بیٹھے اور یہ انسان سوچے کہ میں قبر میں بیٹھا ہوا ہوں، قبر میں لیٹا ہوا ہوں. پھر انسان اپنے آپ سے مخاطب ہو کر یہ کہے این اہلک، آج تیرے گھر والے کہاں ہیں؟ وہ بیوی بچے کہاں ہیں؟ وہ بھائی کہاں ہیں؟ والدین کہاں ہیں؟ وہ چہل پہل کہاں ہے؟ سناٹا ہے، کوئی بھی پاس نہیں ہے. تو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے این اہلک، تیرے اہل کہاں ہیں؟ تیرے گھر والے کہاں ہیں؟ ظاہر سی بات ہے پاس کوئی بھی نہ ہوتا تو وہ خود ہی جواب دیتے قرآن مجید کی آیت پڑھ کے، کل شیء ہالک الا وجہ، کل شیء ہالک الا وجہ، ہر چیز ہلاک ہو جائے گی. انسان اپنے دوستوں سے بچھڑ جائے گا، بیوی بچوں سے بچھڑ جائے گا، والدین سے بچھڑ جائے گا، دنیا کے مال و متاع سے بچھڑ جائے گا، دنیا کی ہر فانی چیز سے بچھڑ جائے گا. تنہے تنہا ایک انسان اپنی قبر میں ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب میت کو قبر کی طرف لے جایا جاتا ہے 3 چیزیں اس کا پیچھا کرتی ہیں. ایک اس کا مال ہوتا ہے، ایک اس کے اہل و عیال ہوتے ہیں، اور تیسرے اس کے اعمال ہوتے ہیں. 2 چیزیں قبر میں دفن کرنے کے بعد واپس آ جاتی ہیں. اس کا مال واپس آ جاتا ہے، ورثاء اس کو آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں، اور اس کے اہل و عیال بھی واپس آ جاتے ہیں، اپنے کام دھندوں میں مصروف ہو جاتے ہیں. اس کے پاس اگر کوئی چیز رہتی ہے تو صرف اور صرف اس کے اعمال رہتے، صرف اور صرف اس کے اعمال رہتے. تو اس لیے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، کل شیء ہالک الا وجہ، ہر چیز ہلاک ہو جائے گی، اگر باقی رہے گی تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات رہے گی. کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر چیز میں فنا ہو جانا ہے
صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ایک ذات باقی رہ جائے گی۔ اس لیے انسان ان دنیا کی اشیاء کے اندر، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے اندر غور و فکر کرے، تدبر کرے، تاکہ انسان حقیقت کو پالے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مثال دی، بڑی مثالیں تو چھوڑو، ادنا سی مثال دی، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے لوگوں تمہیں مثال دی جاتی ہے، غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، جنہوں نے دنیا میں اپنے اللہ کو بلا دیا ہے، اپنے اللہ کو یاد نہیں کرتے، اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانتے، تدعون من دون اللہ، انہوں نے اللہ کے علاوہ غیروں کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے، اسی کے پیچھے چلتے ہیں۔ کسی نے مال کو معبود بنایا، کسی نے اسباب کو معبود بنایا، کسی نے بتوں کو معبود بنایا، کسی نے کس کو معبود بنایا؟ غیر اللہ کو جنہوں نے معبود بنایا، وہ غیر اللہ اور یہ غیر اللہ کو پکارنے والے تو لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، اگر سارے کے سارے جمع ہو جائیں تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، سب کے سب جمع ہو جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مکھی بنانا تو دور کی بات ہے، اگر مکھی آ کر ان کے پاس سے کوئی چیز چھین لے، چھوٹا سا ذرہ ان کے کھانے میں سے یا کسی چیز میں سے چھین لے، تو تمہارے اندر اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ اس مکھی سے وہ ذرہ واپس لے سکو۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اگر وہ مکھی ایک ذرہ بھی چھین لے تو اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ اس کو واپس لے سکو۔ تو پھر دنیا کے اندر کیا تم دعوے کرتے پھر رہے ہو، اور دنیا کے اندر جو ہے اکڑ کے گھومنا پھرنا، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، یہ تو بالکل جو ہے بیکار باتیں ہیں۔ اس لیے ارشاد فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، طالب بھی ضعیف اور مطلوب بھی ضعیف، لہذا قوی سے رابطہ قائم کرو، اللہ تعالیٰ سے رابطہ قائم کرو جو سب چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے، سب چیزوں کو بنانے والا ہے، ہر چیز کا خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے۔ ارشاد فرمایا وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، دنیا میں کتنی نشانیاں ایسی ہیں جس کے اوپر یہ لوگ گزر جاتے ہیں لیکن ان سے اعراض کرتے ہیں، ان کے اندر تفکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے۔ اگر یہ تفکر اور تدبر کرتے تو یہ اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتے، اللہ کی معرفت ان کو حاصل ہو جاتی۔ یاد رکھیں تفکر نہ کرنے سے انسان کی بصیرت مٹ جاتی ہے۔ ایک ہوتی ہے بصارت، آنکھوں کی روشنی، اور ایک ہوتی ہے بصیرت، دل کی روشنی، فراست مومنانہ۔ جو بندہ تفکر نہ کرے، غفلت میں اپنا وقت گزارے، اس کی دل کی روشنی ختم ہو جاتی ہے اور اس کا دل اندھا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، کہ یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ سینوں میں جو دل ہیں وہ اندھے ہو جایا کرتے ہیں، دلوں کی روشنی سلب ہو جاتی ہے، بصیرت ختم ہو جاتی ہے۔ تفکر کی نعمت کو لے لیجیے اور اس کو غنیمت جانیے، اور تنہائی کے کچھ لمحوں میں بیٹھ کر تفکر کر لیجیے کرے، تاکہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی حقیقت، اللہ کی معرفت ہمیں حاصل ہو جائے، ایمان کی حلاوت نصیب ہو جائے، ایمان کا نور اور ایمان کی روشنی حاصل ہو جائے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ کو شہتوت کے پتے سے پہچانا، توجہ کیجیے گا، میں نے اللہ تعالیٰ کو شہتوت کے پتے سے پہچانا۔ کمال ہے، اللہ تعالیٰ اتنی بڑی ذات اور آپ نے ان کو شہتوت کے ایک پتے سے پہچانا، شہتوت کا معمولی سا پتا، اس سے پہچانا کیسے؟ فرمانے لگے میں حیران ہوں، یہ پتا بکری کھاتی ہے، مینگنیاں بن کے نکلتا ہے، یہی پتا گدھا کھاتا ہے، لید بن کے نکلتا ہے، یہی پتا بھینس کھاتی ہے، گوبر بن کے نکلتا ہے، یہی پتا ریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو ریشم بن کے نکلتا ہے، اور کتنا قیمتی ہوتا ہے۔ فرمایا میں نے شہتوت کے ایک پتے سے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا ہے۔
تو جو اللہ تعالیٰ کو پہچاننا چاہتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، وہ ذرے سے بھی اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتے ہیں۔ اور جنہوں نے یہ ٹھان بھی ہوئی ہے کہ ہم نے ساری زندگی غفلت میں برباد کر دینی ہے، اللہ کو نہیں پہچاننا، اللہ کے قریب نہیں آنا، اللہ کی نہیں ماننی، ان کے سامنے ساری کائنات بھی یکجا جمع کر کے رکھ دو، انہوں نے ہدایت نہیں پانی، انہوں نے اللہ کی معرفت حاصل نہیں کرنی۔ پانے والے تو ایک پتے سے اللہ کو پا لیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تفکر کریں، اور عقل صحیح یہ ہے، یا عقل کا صحیح استعمال یہ ہے کہ انسان اسباب پہ تفکر کر کے مسبب حقیقی تک پہنچ جائے۔ اگر انسان اسباب پہ تفکر کر کے، تدبر کر کے مسبب حقیقی تک نہیں پہنچ پاتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے نے صحیح تفکر نہیں کیا اور اپنی عقل کو صحیح استعمال نہیں کیا۔ یہ عقل کا اندھا ہے۔ جس طرح آج یورپ کا حال ہے، اپنے اسباب کو، ٹیکنالوجی کو اصل سمجھ لیا ہے اور اپنے خدا کو بھول بیٹھے ہیں۔ بھول گیا ہے یورپ آسمانی باپ کو، بھول گیا ہے یورپ آسمانی باپ کو، بس خدا سمجھ لیا انہوں نے برق و باپ کو۔ برق و باپ کو انہوں نے اصل سمجھ لیا۔ جیسے شروع میں مثال پیش کی کہ انسان اسباب کے اندر غور و تفکر کرتا ہے تو جہاں جا کے علم کی انتہا ہوتی ہے اسی کو آخری معبود اور خدا سمجھ لیتے ہیں۔ اس لیے جس وقت تک ہم مسبب حقیقی تک نہیں پہنچیں گے، گویا ہمارا تفکر کامل نہیں ہے اور تدبر کامل نہیں ہے۔ اسباب کے اندر غور و فکر کرنے سے اگر ہم مسبب حقیقی تک پہنچ گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم عقل مند لوگ ہیں، عقل والوں میں سے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آسمانوں اور ان میں جتنی اشیاء ہیں، زمین اور ان میں جتنی اشیاء ہیں، ان تمام کو پیدا کرنے میں، دن اور رات کے اختلاف میں، آگے پیچھے آنے میں، ان کے چھوٹے اور بڑے ہونے میں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نشانیاں ہیں عقل مند لوگوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان عقل مند لوگوں میں شامل کرے اور ان آیات اور نشانیوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی کامل معرفت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔